وعلى عباده الذين اصطفى فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. اللہ رب العزت نے فحاشی کو حرام قرار دیا ہے کیونکہ اللہ رب العزت غیرت والا ہے. صحیح بخاری کتاب التوحید کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ غیرت کرنے والا تمہارا رب ہے کہ اس نے زنا کو حرام قرار دیا. اللہ رب العزت کی وجود کا، اللہ رب العزت کی قدرت کا تمام مخلوقات کے ذریعے اظہار ہو جاتا ہے. ہر مخلوق اللہ کی کسی نہ کسی نشانی کو واضح کر رہی ہوتی ہے، لیکن انسان مخلوقات کے اندر وہ واحد مخلوق ہے جو کسی کے محسوس کرنے سے یا جان لینے سے ہی کہ وہ کسی مخلوق کو دیکھے اور پھر وہ اللہ کے بارے میں جانے. مخلوق سے انسان وہ مخلوق ہے جو اپنی زبانی بھی بتاتا ہے اللہ کے بارے میں، اللہ کے اوصاف کے بارے میں. وہ اوصاف حمیدہ کہ جس سے بندے کو اپنے خالق کے بارے میں اور اپنی حقیقت کے بارے میں ادراک ہوتا ہے. اب چونکہ اول دن سے ہم جیسے کہ پچھلے دروس میں پڑھتے آ رہے ہیں کہ انسان اور شیطان کی ٹھن گئی تھی، اور یہ شیطان جو ہے اس نے تہیہ کر لیا تھا کہ میں ہر صورت سب سے پہلے اس کی اصل سے، انسان کی اصل سے اس کو گراؤں گا، جس کا اللہ رب العزت نے ذکر بھی کیا ہے. يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا. اس نے آدم اور ان کی بیوی کے پردہ بدن کو ان سے علیحدہ کیا ہی اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے ان کے ستر کی چیزوں کو ظاہر کر سکے. گو جب ایسا ہو جائے گا، ستر پہ نگاہ پڑنے کی دیر ہوگی اور اس کے بعد وہ فحاشی کی طرف راغب ہوگا. گو ایسا بھی ہوا کہ وہ فحاشی کی طرف راغب ہوا، اس کا دماغ بیمار ہونا شروع ہوگا اور ان چیزوں سے ہٹنا شروع ہو جائے گا جن میں ان کا شخصی ارتقاء ہے، اس کی شخصی ترقی ہے، اس کی طرف اس کا دماغ ہی نہیں جائے گا. وہ ذہنی طور پہ بیمار ہوتا چلا جائے گا اور وہ فحاشی کی وجہ سے
وہ اپنے اندر سے جسمانی اور جس کو ہم عام اصطلاح کے اندر کہتے ہیں روحانی طور پر کمزور اور بیمار ہوتا چلا جائے گا. پھر وہ شیطان کا مقابلہ کر سکتا ہے, وہ اپنا کر لے, اپنے جنس میں کسی اور کا کر لے, بڑی بات. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, جو اللہ نے کہا ہے وہ ہماری جنس کو کہا ہے نا, تم میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا. تو وہ کیسے ممکن ہے؟ وہ تو اپنے آپ کا ہی مقابلہ نہیں کر پائے گا. اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے دن سے کہہ دیا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خیر. یہ ہم سب پڑھتے ہیں, یہ پچھلے دروس میں ہم نے پڑھا کہ تقوی کا لباس وہ سب سے بہتر ہے. یہ ہم نے اس کے حوالے سے پڑھا تھا. اب آپ یہ دیکھیں, بہت ساری تفصیلات کے اندر قرآن ہمیں لے کر نہیں گیا. جب اتنی بات ہو گئی نا کہ شیطان یہ چاہتا ہے سب سے پہلے, تو اس کی بالکل قریب ترین کی جو نا قرآن نے مثال بیان کر دی. اور وہ قریب ترین کی مثال یہ تھی, عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ سے صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارا عرب کعبۃ اللہ کا طواف ننگے ہو کر کرتا تھا سوائے ہمس کے. قریش کی ایک شاخ ہے, کہتا ہے ہمس کے علاوہ باقی جتنے بھی قبائل تھے وہ سب کعبۃ اللہ کا طواف جو ہے نا وہ برہنہ حالت کے اندر کرتے تھے. اور امام قرطبی اور حافظ ابن کثیر وغیرہ محدثین نے اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بعض اشراف سے مراد یہ کہ ان میں بھی جو سلیقہ شعار لوگ تھے, ان میں بھی جو تھوڑی بہت جن میں ضمیر ابھی باقی تھا, ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جب طواف کر رہے ہوتے تھے تو اس وقت تو کپڑے پہنے ہوئے ہوتے تھے انہوں نے, اور طواف کے بعد کپڑے اتار پھینکتے تھے. اب دونوں کا فلسفہ کیا ہے وہ بھی ہم پڑھیں گے, یعنی ان دونوں کے پس منظر کیا ہے کہ ایک جو الف برہنہ ہو کر یہ کام کر رہا ہے اور دوسرا طواف کی حالت میں تو کپڑے پہنے ہوئے لیکن بعد میں اتار پھینک رہا ہے. دونوں کے وہ مقاصد اور نیتیں اور وجوہات کیا ہیں وہ بھی ہم پڑھیں گے. میں صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے تاریخ میں ماضی میں لمبی چوڑی مثالیں نہیں دیں. فلاں قوم نے فحاشی اور برہنگی کس طرح اختیار کی, فلاں قوم کو شیطان نے کس طرح گمراہ کیا, فلاں. سیدھا قریب کی ایک مثال بتا دی, اور مثال بھی ایسی بتائی جسے لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں, جسے لوگ دین سمجھ کے کر رہے ہیں. وہ محض کوئی دنیاوی ادب و آداب یا وہ دنیاوی ترقی یا ماڈرنزم نہیں ہے, دین سمجھ کے کر رہے ہیں اسے تو لوگ. فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. اچھا, ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کئی مرتبہ کہ اللہ رب العزت نے فرمایا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب بھی نہ جاؤ, انہ کان فاحشۃ, فحاشی وہ ہے, زنا وہ فحاشی ہے. اچھا, اب اللہ نے بتا دیا زنا فحاشی ہے, اور حدیث میں زنا کی تشریح آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے, کان زنا کرتے ہیں, زبان زنا کرتی ہے, ہاتھ زنا کرتے ہیں, پیر زنا کرتے ہیں. شرمگاہ تو صرف تصدیق کرتی ہے. زنا اصل میں اعضائے جسمانی کرتے ہیں, شرمگاہ نہیں کرتی. شرمگاہ تو اس کی اصل میں تصدیق کر دیتی ہے, اس سمجھ لو کہ اس گناہ کے اوپر دستخط ہی کروا دیتی ہے. اب آنکھ کا زنا کیا ہے؟ ہر وہ حرام و ممنوع شے, تفصیل میں جائے بغیر, ہر وہ حرام اور ممنوع شے جسے دیکھنے کا اللہ نے منع کیا اور آدمی اسے دیکھیں, یہ آنکھ کا زنا. کان کا زنا کیا ہے؟ ہر وہ حرام و ممنوع شے کہ جسے سننے کا اللہ رب العزت نے منع کیا, آدمی اس کو سنے بنیت. چلے میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جہاں گالیاں دینا گویا کہ زبان اور ادب کا حصہ ہے, بعض لوگوں کی عادت میں. اب کہیں بازار میں ہوتے ہیں, کہیں چوک چوراہے پر ہوتے ہیں, تو ارد گرد سے آواز کان میں پڑ جاتی ہے,
یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دنیاوی جگہوں میں سب سے بہترین جگہ مسجد ہے اور بدترین جگہوں میں سے بازار ہے، کہ نہ چاہتے ہوئے آدمی وہاں کسی نہ کسی کچھ نہیں تو ایک کان کے دنا اس گناہ میں ہی پھنس جائے گا۔ لیکن انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کا عذاب ہم پہ نہیں بلکہ ہمارے کان میں پڑنے کی وجہ سے دگنا اسی کو ہوگا جس نے وہ گالیاں دیں یا جس نے وہ بات کہی۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں کہ کان سے ایسی کسی چیز کو سننا جس کو سننے کا اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، یہ کان کا زنا ہے۔ زبان سے ایسی کوئی بات کہنا، اب دیکھیں نا، سن ترمذی کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن لعنت کرنے والا نہیں ہوتا، گالیاں دینے والا نہیں ہوتا، بیہودہ باتیں کرنے والا نہیں ہوتا، فضول باتیں کرنے والا، لا یعنی باتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ سمجھ رہے ہیں بات کو یا نہیں؟ بے مقصد باتیں مومن نہیں کرتا۔ اب اس میں دیگر تمام چیزیں فی الوقت چھوڑ دیں، صرف ایک لے لیں، اور وہ کیا؟ گالیاں دینے والا نہیں ہوتا۔ معمولی سی بات ہے نا، جو ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہم تو اس کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتے۔ اور جب مومن کا لفظ آیا تو مثلا یہ خدا نہ خواستہ کفر کی بحث نہیں ہو رہی، ایمان مطلب یہ ایسے نہیں وہ کافر ہو جائے گا، مطلب اس کا ایمان زائل ہوگا۔ ایمان گھٹتا بڑھتا ہے نا، جب وہ گالی دے گا اس کا ایمان، وہ کافر نہیں ہو جائے گا، اس کا ایمان زائل ہوگا، کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ جتنا زیادہ بیہودہ گوئی، جتنا زیادہ گالی گفتار، اور آپ کبھی آزما کے دیکھیں ایک ایسا آدمی جو تقوی والا، اپنی زبان کی، آنکھوں کی، کانوں کی حفاظت کرنے والا ہے، وہ اپنے ایمان میں جتنا ترقی پایا ہوا ہوتا ہے اور جتنے اچھے طریقے سے وہ عمل کر رہا ہوتا ہے، گالیاں دینے والا یا بد کرداری یا بد عمالیاں کرنے والا مسلمان اس کے عمل میں ایسی پختگی نہیں نظر آتی۔ اب سمجھیں ذرا اس بات کو نا، تو زبان بھی زنا کرتی ہے، ہاتھ کسی ایسی چیز کو پکڑنا جس کو پکڑنے سے اللہ رب العزت نے منع کیا، یہ ہاتھ کا زنا ہے۔ پیر سے کسی ایسی طرف چل کر جانا جب جانے سے اللہ رب العزت نے منع کیا ہے، یہ پیر کا صحیح۔ فرمایا لا تقربوا الزنا، اللہ نے مختصر کر کے ان ساری باتوں کو ان 3 الفاظوں میں بیان کر دیا، لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب بھی مت جانا، انہ کان فاحشۃ، وہ ہے وہ بے حیائی جس سے اللہ رب العزت نے پہلے دن سے منع کیا ہوا، سمجھ گئے؟ اور یہی وہ جگہ ہے کہ ابلیس نے سب سے پہلے اس کی طرف بنی آدم کو لے کر آنا، کسی بھی ایک طرف لائے، آنکھ والے پہ لائے، کان والے پہ لائے، زبان والے پر لائے، چھونے والے پر لائے، چل کر جانے والے پر لائے، کسی پر اس کو لے کر آئے کسی۔ اور اب ذرا 1 منٹ کے لیے آپ اپنے اندر اپنے ارد گرد کا محاسبہ شروع کریں، میری بات بھی سنتے جائیں، اپنے طور پر محاسبہ بھی کریں، آپ کو اپنے ارد گرد یہ چیز نظر آئے گی، ہاں کوئی کان میں ملوث ہے، کان والے میں، کوئی آنکھ والے میں ملوث ہے، کوئی زبان والے میں ملوث ہے، کوئی چل کے جانے والے میں ملوث ہے، ایسا ہے۔ اور یہ ہے اصل میں ابلیس کی جیت، جس کے لیے پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا نا، یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ، اے آدم کے بیٹوں، شیطان تمہیں اس طریقے سے فتنے میں مبتلا کر کے جنت سے نہ نکلوا دے جیسے تمہارے والدین کو اس نے نکلوایا تھا، یہ پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو، ہم بات کر رہے ہیں توحید کی، شیطان نے جنت سے جو باہر نکلوایا وہ شرک کروا کے تھوڑی نکلوایا۔ او بھائی میرے سنیں ذرا بات، ہم بات کر رہے ہیں نمازوں کی، شیطان نے نماز نہ پڑھنے کے نتیجے میں کوئی جنت سے تھوڑی باہر نکلوایا، آپ سمجھیں۔ شیطان نے جو جنت سے باہر نکلوایا ہے وہ تو اللہ کے حرام کردہ، اللہ کے ممنوع کردہ ایک کام کے ارتکاب کرنے کے اوپر نکلوایا، اور یہی وجہ ہے۔ کیا الفاظ ہے حدیث کے اندر؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول قیامت کے دن حساب کس طرح ہوگا؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے اعمال دکھائے گا، تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ میرے الفاظ ہیں، تو نے یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ اعمال دکھا رہا اللہ۔
اب چونکہ وہ اللہ کی معرفت رکھنے والی تھیں، انہیں اندازہ ہونا شروع ہوا اس حساب کی سختی کا، یاد آنا شروع ہوئی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، باریک سے باریک بات بھی کیا ہو رہا ہے، اللہ نے جو کہا تھا نا کہ اس دن وہ دیکھے گا، اور حدیث کیا اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، اللہ اس کو دکھا رہا ہوگا تو نے یہ کیا یہ کیا، فلاں چیز کو میں تو بڑا معمولی سمجھ کے کرتا رہا، وہاں تو وہ آپ کو گناہوں میں دکھایا جا رہا ہے، فلاں کام کے لیے تو میں نے کہا سب کرتے ہیں، میرے اکیلے کی کیا پکڑ ہوگی، اللہ آپ اکیلے کو دکھا رہا ہے، اور آپ کی یہ جرت نہیں کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ یہ تو سب کر رہے تھے، میرے اکیلے کی کیوں پکڑ ہو رہی ہے، نہیں یہ جرت نہیں ہوگی، آپ کو اللہ دکھا رہا ہوگا یہ کیا یہ کیا، اور پھر وہ کہ جس میں کرنے والے ہی آپ منفرد تھے، وہ تو پھر کمال ہی ہے نا۔ تو اس لیے حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول پھر مشکل حساب کس طریقے سے ہوگا، کیونکہ اندازہ ہو گیا کہ یہی مشکل ہے، جب ہر ایک باریک سے باریک چیز اللہ دکھا رہا ہے، آدمی بچا ہی نہیں کسی چیز سے، تو پھر مشکل حساب کس طریقے سے ہوگا۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کسی عمل کے لیے کہہ دے کہ تو نے یہ کیوں کیا، اب جیسے کہ دیکھو یہ کیوں کیا کی مثال ہم پہ پچھلے درسوں میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے آدم اور ان کی بیوی دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا وَنَادَهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَاكُمْ عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ، ہم نے پہلے ہی تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے نہیں منع کر دیا تھا، وہی آ گئی نا کیوں، یا جیسے ابلیس سے اللہ رب العزت نے کہا تھا مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ، کس بات نے تجھے روکا کہ تو آدم کے لیے سجدہ نہ کرے حالانکہ حکم تو ہم نے دیا ہے، وہی یہ کیوں کیا۔ اب سوچیں ذرا اس بات کو کہ ایک کی پکڑ ہوتی ہے سجدے پہ تو دوسرے کی پکڑ ہوتی ہے حرام چیز کے ممنوع چیز کے ارتکاب پر۔ ابھی میں آپ اپنا محاسبہ کریں، ہم سوچ رہے ہیں کہ ہماری توحید پوری اگر ہو جائے تو ہماری پکڑ نہیں ہے، ہماری نمازیں پوری ہو جائیں تو ہماری پکڑ نہیں ہے، اس کے بعد جو دل کرے کرتے پھریں۔ لگے بندوں یہ ابلیس کی کامیابی ہے کہ وہ کسی ایک چیز پر آپ کو دھوکے میں ڈال دے اور آپ کو یہ سجھائے کہ چونکہ میں یہ کر رہا ہوں لہذا میں تو اب پکا جنتی ہو گیا، اب تو برے اعمال اللہ کو ناراض کرنے والے اعمال وہ بجا لانے میں کوئی حرج ہی نہیں رہا۔ آپ دیکھیں غور طلب بات، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے بعض تو ایسے صحابہ تھے جن کا نام لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک مجلس میں 4 5 5 6 مرتبہ جنت کی بشارت دی ہے۔ صحابہ تو سبھی جنتی نا، مگر بعض صحابہ ایسے ہیں جن کا نام لے کے مجلس میں آپ نے ایک ہی مجلس میں 3 3 4 4 5 5 مرتبہ جنت کی بشارت دی، اور وہ صحیح بخاری کی مشہور روایت کہ جس میں آپ نے اہل بدر کے لیے یہ تک الفاظ کہہ دیے کہ اگر آج کے بعد تم عمل کرنا بھی بند کر دو تمہارے لیے کوئی نقصان دہ نہیں۔ اب اہل بدر کے 313 افراد کا سب سے ادنا آدمی سوچیں ذہن میں لائیں، اور پھر یہ سوچیں اس کے بعد اس نے عمل کرنا کم کر دیے تھے یا بڑھا لیے تھے، مباحات کے ارتکاب میں تیزی اختیار کی تھی یا منیحات کے ارتکاب کے اندر تیزی اختیار کی تھی، جن باتوں کو اللہ نے پسندیدہ رکھا وہ انہوں نے تیزی سے کرنا شروع کیے تھے، جو باتیں اللہ کو ناپسندیدہ ہیں وہ کرنا شروع ہو گئے تھے، کیونکہ جب یہ کہہ دیا گیا کہ اب تمہارے لیے عمل کرو نہ کرو اب تمہارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ ایک ادنا سے ادنا صحابی ایسا نہیں ملتا کہ وہ جنت کی بشارتیں پا چکا ہو اور اس کے بعد انتہائی اطمینان سے گمراہ ہوگا اب تو ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت، ہم تو مواہد والی وہ شہید والی وہ ساری منزلوں سے اوپر جا کے ہم تو سیدھا یوں کہلوائے جا رہے ہیں جنتی ہیں، کوئی یوں نہیں کہا جا رہا ہے شہید فلاں، یہ نہیں، سب سے اوپر پوری گارنٹی کے ساتھ کہ تم کون ہو، کیونکہ بات یہ ہے کہ وہ حقیقت میں توحید کو جاننے والے تھے، معرفت باری تعالیٰ اصل میں توحید ہے نا، اپنے رب کو جاننا اصل میں توحید ہے نا، یہ تھوڑی قبر پرستی چھوڑ دیا ہوگا بھائی توحید اختیار ہو، اب یہ تو نے شرک چھوڑا ہے، توحید تجھے کہاں پتا، غیر اللہ کی نظروں نے آج چھوڑ دی، میں توحید پر آ گیا، میں توحید نہیں، تو شرک چھوڑا ہے تو نے، توحید تجھے کیا پتا، اپنے رب کو جاننا توحید ہے،
اس کی ربوبیت کو، اس کی الوہیت کو، اس کی ذات و اسماء و صفات کو وہ پتہ ہی نہیں، وہ کیا چاہتا ہے اس کو، وہ کن باتوں سے منع کرتا ہے اس کو، ان سب کو جاننا توحید ہے۔ اب آپ دیکھیں وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب بھی یہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا وَاللَّهُ أَمَرُنَا بِهَا، ہم نے اپنے باپ دادا کو یہ کرتے ہوئے دیکھا ہے اور اللہ نے ہمیں اس بات کا حکم دیا ہے۔ میں نے بھی آپ لوگوں کے سامنے بتایا وہ کیا کرتے تھے۔ اچھا دیکھیں، اب سنیں ذرا بات۔ سر آج سے 150 سال پہلے کا یورپ، آپ تصاویر میں دیکھیں، ڈاکومنٹریز میں دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں۔ آج سے 150 سال پہلے کا یورپ، مطلب مرد پینٹ پہنے گا، اس پہ شرٹ پہنے گا، اس پہ کوٹ پہنے گا، اس پہ بو والی ٹائی پہنے گا، اس پہ ہیٹ پہنے گا۔ ایک بھی آدمی آپ کو ننگے سر ملے گا؟ ان کا ایک آدمی آپ کو ننگے سر، ننگے جسم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی۔ ایک آدمی ان کا 150 سال پہلے کا یورپ، اور ان کی عورتیں آزاد عورتیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں یہ جملہ کیوں بول رہا ہوں، کیونکہ دو قسموں کی طوائف گیری یورپ کے اندر تھی، ایک ان کے اپنے لوگوں کی اور دوسرے افریقی ممالک سے جو وہ لوگوں کو اٹھا کے اغوا کر کے لے کر آئے اور اپنے غلام بنائے۔ وہ پوری ایک تاریخ ہے، کئی مرتبہ پہلے ہم نے پڑھی۔ ان سے جو طوائف گیری کا کاروبار وہ کرواتے تھے، یہ ساری بد چلن عورتیں، یہ الگ عورتیں تھیں، ان کے مقابلے میں مہذب خاندانی عورتیں وہ آزاد عورتیں تھیں۔ ان کا جو لباس تھا اس میں باقی سب چیزیں چھوڑ دیں، آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس میں ایک اضافی چیز آپ کو ایسی ملے گی کہ وہ عورت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا گھر سے باہر نکلے اور اس نے جالی والا نقاب نہ ڈالا ہوا ہو۔ 150 سال پہلے کا یورپ، میں عربوں کی ثقافت نہیں بتا رہا، کوئی کہ وہ پردہ تو وہ عربوں کی ثقافت ہے، یہ عربوں کی ثقافت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ وہ تھری عورتیں کرتی ہیں، یہ ان کے لباس میں ہے۔ اور نہیں، ایسا نہیں ہے بھائی، ہم تو یورپ کی بات کر رہے ہیں، آپ کے آباء و اجداد کی، جن سے سیکھ رہے ہیں آپ، تو سیکھو، تو ان سب سے سیکھو۔ ان کی آزاد عزت دار شریف عورتیں گھر سے باہر نکل رہی ہیں، انہوں نے سنا ذرا بات کو، فراک پہنی ہوئی ہے مکمل، قمیض پہنی اور مکمل آستین ڈھپی، اور اس پہ گلوز پہن کے نکلتی تھی، گلوز، دستانے، اور چہرے پہ ایسا ہیڈ پہنتی تھیں جس سے وہ جالی والا کپڑا لٹکتا تھا یوں، اور اس پہ بھی یعنی روڈ پر چلنے کے دوران میں نا گردن ترچھی رکھتی تھیں نیچے۔ یہ گوگل بابا رحمۃ اللہ علیہ کس دن کام آئیں گے؟ اگر کسی بھائی کو میری بات پر یقین نہ ہو تو یہ گوگل پہ سرچ کر کے کرامت دیکھ لے، 150 سال پہلے کی پوری غیبی خبریں دے دیں گے آپ کو گوگل بابا۔ نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے، آپ دیکھیں پھر کیا ہوا، پھر وہ طوائف گیری جس رستے سے، میں نے کیا کہا، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الزنا، زنا کے وہ تو اپنے معاشرے میں ایک حصہ بنائے بیٹھے ہوئے تھے نا، اس رستے شیطان اندر گیا اور آہستہ آہستہ سجھانا اور سمجھانا شروع کیا ان کو۔ کس بات کو؟ اب آپ حیران ہوں گے، وہ میں تفصیل میں جائے بغیر بالکل اب آپ کو آج کے دن میں بھی اگر آپ ٹویٹر پہ دیکھیں یا سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں۔ آج یورپ اس جگہ آ کے کھڑا ہوا ہے کہ وہاں 3 بڑی بڑی تحریکیں چل رہی ہیں۔ ان تحریکوں کا بنیادی موٹیو، مقصد، ان کا سلوگن، وہ بنیادی جملہ، وہ کہتے ہیں کہ فطرت پر آؤ۔ کیا؟
کس پر آؤ؟ کم ٹو یورس نیچر، تم اپنی ذاتی فطرت کی طرف آؤ. اچھا بھائی، یہ ایک جملے میں وہ پوری کہانی کیا ہے؟ ایک جملے میں پوری کہانی یہ ہے، تم لباس کے ساتھ پیدا ہوئے تھے. سر سال میں وہ ریلی نکالتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ بے لباس ہو کے، مرد اور عورتیں، وہ باقاعدہ شہر شہر گاؤں گاؤں جاتے ہیں، میڈیا انہیں کوریج دے رہا ہوتا ہے، کوئی پولیس والا، کوئی بندہ انہیں روکنے والا نہیں ہے، کوئی مذہبی کھڑے ہو کر بولنے والا نہیں ہے. کیا سلوگن ہے ان کا؟ مختصر ادبیہ جملہ کہ اپنی فطرت کی طرف آؤ. یہ سن لیا، اب یہ جملہ یہاں فٹ کر لیں اپنے. اب دیکھیں ذرا ادھر آئیں. وہ عرب جو ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، سنو توجہ سے، حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ، امام قرطبی وغیرہ تمام محدثین نے تفسیر میں شاید کی لکھا. جب ان سے کہا جاتا ہے تم ایسا کیوں کرتے ہو، تو وہ جواب میں کہتے اللہ نے ہمیں جس فطرت پہ پیدا کرا ہے اس فطرت پہ ہم اس کے گھر کا طواف کرتے ہیں. اور بھائی کچھ سنا سنا سا جملہ نہیں لگ رہا بھائی میرے؟ کچھ ایسا مانوس سا جملہ نہیں لگ رہا جو ہم اپنے ارد گرد بھی سن رہے ہیں؟ تو کیا یہ وہ ان کے باوجداد تھے؟ نہیں بھائی، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ آسٹریلین، ان میں انگلینڈ کے لوگ برطانوی لوگ ہیں، وہ عرب ہیں، دونوں میں کسی طرح کا کوئی مطلب کوئی تہذیبی اختلاط بھی نہیں ہے کسی بھی طرح کا، کوئی دینی امتزاج بھی نہیں ہے کسی طرح کا. ہاں اگر ایسا ہوتا ہے بھائی وہ مسلمان ہو گئے تھے کبھی، پھر عربوں کے قدیم مذہب، یعنی مسلمان ہو گئے تو گویا کہ عربوں کے جدید مذہب پہ آ گئے، نعوذ باللہ من ذالک. جملہ غلط ہے لیکن ایک سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. اور پھر اسلام سے مرتد ہوئے تو عربوں کے قدیم مذہب کی طرف چلے گئے. نہیں، ایسا نہیں. میں نے بہت مختصر کر کے بیچ کی تمام چیزیں ہٹا کے، کہ بات بہت طویل ہو جائے گی کہ کیسے اور کس طرح سے، لیکن میں صرف بتانے چاہ رہا ہوں. دیکھو ذرا کہ بیچ میں 2000 سال کا ڈفرینس ہے، 2000 سال کا. ادھر ابلیس انہیں بھی جا کے وہی بات کہہ رہا ہے، اپنی فطرت کی طرف آؤ، اور ادھر ان کے کان میں بھی ابلیس نے آ کے کیا بولا ہے کہ اپنی، اور کیا کہا تھا اللہ نے پہلے دن؟ اللہ نے ہمیں کیا کہا؟ اللہ رب العزت نے ہمیں پہلے دن یہ بات کہہ دی تھی کہ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. وہ چاہتا یہ ہے کہ تم سے کسی طرح تمہارے لباس کو اتروا دے، تمہیں ننگا کروا دے. ہم پیچھے سے ہی اس کی تھوڑی تفصیل پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اب دیکھیں کہ وہ لوگ جو اپنی توجیہ، اپنا مقصد، اپنی نیت، اپنی وجہ ننگے ہو کے طواف کرنے کی کیا بتا رہے ہیں کہ ہم جس فطرت پہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا تھا، ہم لباس کے ساتھ تھوڑی پیدا ہوئے تھے، بے لباس سے. اس لیے ہم اللہ کے گھر کا جب طواف کرتے ہیں تو ہم بغیر لباس آتے ہیں. اور دوسرے والے اشراف کہ جو باقاعدہ لباس میں طواف تو کر لیا، اب طواف کرنے کے بعد وہ لباس اتار پھینکتے تھے، اس کو دوبارہ استعمال کرنا اپنے لیے حرام سمجھتے تھے. ان کی توجیہ یہ تھی، وہ کہتے تھے اللہ نے ہمیں جس فطرت پر پیدا کیا اس پر ہمیں زینت بخشی اس لباس کے ذریعے، لیکن ہم اپنی اس فطرت پہ جس پر اس نے پیدا کیا اسی پر بندے ہیں اس کے. تو یہی وجہ ہے کہ جو زینت اس نے بخشی ہم نے اس کے راستے میں دے دی، ہم اپنی اصل پہ دوبارہ لوٹائے، سوائے قبیلہ ہمس کے. سب کا یہی وتیرہ ہوتا تھا، یا تو ننگے ہو کر طواف کریں گے، اور یا پھر طواف کرتے وقت پہن لیا لیکن اس کے بعد اتار پھینکا. اور جب روکنے والا روک رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جواب کیا کہہ رہے ہیں؟ جواب سنو، جواب وجدنا علیہا آبانا، یہ ہمارے باپ دادا کرتے رہے ہیں. کتنی مضبوط دلیل ہے؟ کون کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا تھا
وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا۔ ایک یہ فحاشی کا ہی مسئلہ نہیں ہے، ان سے جب کبھی کہا جاتا ہے کہ اللہ کی نازل کردہ باتوں کی طرف آ جاؤ، جواب میں کہتے ہیں بلکہ ہم وہ کریں گے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے۔ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَأْكُلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور اگرچہ ان کے باپ دادا کو دین کی ہدایت ان پہ نہ اتری ہو اور انہیں دین کی عقل و شعور نہ ہو، تب بھی ان کی پیروی کریں گے۔ بھئی فطری بات کیا ہے کہ آپ کسی کی پیروی اس کے علم و ہنر و فن پہ کرو گے نا، اس کے تجربے پہ کرو گے نا، اس کی صلاحیت پہ کرو گے نا۔ جو چیز تم کہہ کر اس کی پیروی کر رہے ہو وہ اس میں تھی نہیں، ہے نہیں، اب تم کس بات پہ اس کی پیروی کر رہے ہو؟ یہ سمجھاؤ تو صحیح۔ ہم سنو ذرا بات کو، ماڈرنزم کیا چیز ہے تھوڑا سمجھے میری بات۔ جدیدیت کو اختیار کرنا، آپ کو پتہ ہے اسلام جدیدیت کا سب سے بڑا حامی ہے، سب سے بڑا حمایتی ہے، واحد دنیا کا دین و مذہب ہے جو جدیدیت کو اختیار کرنے کی طرف باقاعدہ ہدایتیں دیتا ہے۔ قدامت پسندی سے منع کرتا، جدیدیت کو اختیار کرنا کہتا ہے، لیکن پڑھیں گے ہم انشاءاللہ، آج شاید وقت ملے نہ ملے، پڑھیں گے ہم، کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو اسراف مت کرو، اس شرط کے ساتھ۔ اسلام جدیدیت سے روکتا نہیں ہے، اسراف سے منع کرتا ہے، وہ ہم پڑھیں گے تفصیل کی، کیا ہے اس کی تفصیل۔ میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں، وہ بھائی جدیدیت کا مطلب کیا ہے؟ سننا ذرا بات۔ انسان آیا دنیا میں اور سب سے پہلے اس نے لباس بنانا سیکھا، پڑھتے آ رہے ہیں نا ہم پیچھے سے، اس نے لباس بنانا سیکھا۔ اب لباس میں سب سے پہلے اس نے کیا لباس بنانا سیکھا؟ اس نے پتوں سے جسم ڈھانپا، وقت آگے گزرا، اسے سردی لگی، اللہ نے اسے سجھایا کہ باقاعدہ مستقل اگر اپنے آپ کو اس سردی سے بچانا چاہتا ہے اونی کپڑوں کا لباس بنا، اس نے جانوروں سے اون حاصل کری، اس سے کپڑے بنے اور وہ پہن کر خود کو سردی سے بچایا اور اس بطور لباس استعمال کیا۔ اب دیکھیں ذرا، غور کیجئے گا کہ اللہ نے قدامت کے طور پہ اسے پتوں پہ رکھا، ایسے ترقی کے لباس پر آیا، یعنی اونی لباس پہ آیا، پھر آہستہ آہستہ ترقی کرتے 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 سنت ربات کو جنگ کرنے جا رہا ہے پتے پہن کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں قریب کا آپ کو مثال بتا رہا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ حق مہر کے طور پہ جو سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تیری زرہ کہاں ہے؟ زرہ کسے کہتے ہیں؟ لوہے کے لباس کو جو سپاہی جنگ میں تلوار، نیزے، تیر کے وار سے جسمانی طور پہ بچنے کے لیے پہنتا ہے۔ آج کے زمانے میں بلٹ پروف جیکٹ، کیا اسلام نے پتوں کی طرح بھیج دیا؟ جنگ کرنے آ رہا ہو، نہیں، کیا اونی لباس پہن کے جاؤ تاتاریوں کی طرح۔ تاتاریوں میں سب سے نچلا اونی لباس پہنتا تھا، سب سے اعلیٰ ریچھ کی کھال پہنتا تھا جنگ کے دوران۔ صحابہ کیا پہن رہے ہیں بھائی؟ اس وقت کا جدید جنگی لباس زرہ صحابہ پہن رہے ہیں نا، اگر میسر ہے تو پوچھ رہے نا تیری وہ زرہ کدھر ہے؟ اسلام جدیدیت کا قائل اور اس کی طرف رہنمائی کرتا ہے، جدید سے جدید وسائل اپنی دینی اور دنیاوی ترقی کے لیے اختیار کرنے کی طرف اسلام توجہ دلاتا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کھجور کے درخت میں جوڑ لگاتے دیکھا، میل فیمیل کو ملا کے جو لگاتے ہیں وہ لگاتے دیکھا۔ آپ نے کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہ اللہ کے رسول اس سے پیداوار بڑھتی ہے۔ فرمایا یہ نہیں کرو، انہوں نے نہیں کری۔ اب اس سال پیداوار جب ہو گئی، تول ہونا شروع ہوا تو تول کم آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا پچھلے سال سے تول کم کیوں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اللہ کے رسول آپ نے ہمیں جوڑ لگانے سے منع کیا تھا نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں تمہاری طرح انسان ہوں، جب دین کے کسی معاملے میں تمہیں حکم دوں تم پر میری اطاعت فرض لازم، وَأَنْتُمْ عَالَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ، لیکن دنیاوی معاملات کو تم بہتر جانتے ہو۔ برفانی علاقے میں رہنے والے سے کہہ رہے ہیں نہیں تو شلوار قمیص پہن، مر رہا ہے لیکن تو شلوار قمیص پہن،
گرم علاقوں میں رہنے والے کو کہہ رہے ہیں پاگل ہو گیا ہے کیا, پینٹ شرٹ فیشن میں ہے, وہ پہن, وہ گرم ترین علاقہ میں مر رہا ہے, اس کو پینٹ شرٹ پہنا رہا ہے. کلو وشربو ولا تسرف, اسراف مت کرو, زیادتی مت کرو. ٹھنڈے علاقے والے کو بول رہے ہو بھائی رحم کھا اس کو, اور گرم علاقے والے کو کہہ رہا ہے پینٹ شرٹ رحم کھا اس کے اوپر. اسراف پڑھیں گے ہم انشاءاللہ. سنیں غور طلب بات, اسلام جدیدیت سے منع نہیں کرتا, اس میں کچھ حدود قائم کر دیتا ہے. پہلے دن کہا تھا جنت میں سے جہاں دل کرے کھاؤ پیو, بھائی کوئی قدامت تھی, کوئی روک ٹوک تھی, کچھ تھا سوال. ولا تقربا ہذہ الشجرہ, بس اس ایک درخت کے پاس آ گئی, حدود آ گئی. اسلام جدیدیت سے کچھ حدود قائم کر دیتا, ان حدود کے اندر آپ کو رہنا ہے. سمجھ گئے؟ تو جب آپ نے 150 سال پہلے پینٹ شرٹ کوٹ اور عورتوں کے لیے وہ فراک قمیض اور ہیٹ بنایا تھا, آپ نے اس میں ترقی اگر کرتے, مزید جدت کی طرف آپ جاتے, مزید ماڈرن ہوتے, تو اس لباس کو مزید اور خوبصورت, یہ مزید کو اور عالیشان, یہ مزید کو اور سہل کر دیتا ہے کہ عام آدمی بھی اس کو خرید سکتا تھا. یہ یا الٹی گنگا بہنا شروع ہوتی کہ پہلے ہیڈ اترا, پہلے نقاب ہٹا, پھر ہیڈ اترا, پھر وہ ہاتھوں کے دستانے گئے. یہ یورپ کی بات کر رہے ہیں ہم. پھر ہاتھوں کے دستانے گئے, پھر وہ نیچے سے فراک کی جگہ اسکرٹ نے لے لی, پھر وہ اسکرٹ چھوٹی ہونا شروع ہوئی, اوپر سے قمیص بھی چھوٹی ہونا شروع ہوئی, آہستہ 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 آہستہ, اور آج ختم ہو گیا سارا معاملہ. میں نے ابھی آپ کو 3 تحریکوں کی طرف نام جان بوجھ کے نام نہیں لے رہا ہوں میں. وہ تحریک چلا رہے ہیں پوری دنیا میں, کیا ہو فطرت کی طرف ننگے ہو جاؤ. یہ شروع کہاں سے ہوئی تھی بات؟ ماڈرنزم سے. ماڈرن ہونا چاہیے تھا. وہ خلائی مخلوقوں والی زندگی بسر نہیں کریں گے ہم, جنگلیوں والی زندگی بسر کرو گے. وہ رہتے ہیں ننگے, نہیں سمجھے کچھ بھائی. میں نے کیا کہا, پتوں سے سٹارٹ ہو کر یہاں تک پہنچے تھے نا, دوبارہ لوٹ کے وہی جا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کر رہے ہیں. سنو ذرا بات, ترقی پیچھے, تنزلی کو ترقی کہتے ہیں, پیچھے جانے کو ترقی کہتے ہیں, آگے بڑھنے کو ترقی کہتے ہیں. لطیفہ دیکھیں آپ ذرا, شیطان نے چھو کے کھپتی کر دیا, پاگل کر دیا, سمجھ میں کہہ رہے ہیں ہم ترقی کر رہے ہیں. یہ ترقی تو دیکھ لو. وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا. جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے کہتے ہمارے باپ دادا کرتے. باپ دادا تمہارے کرتے تھے 150 سال پہلے, تمہارے باپ دادا یہ کر رہے تھے. ہمارے آج والے کو ہم نے کہا سنو ذرا بات کہ تم یہ پہنتے ہی کیا ہے. بھائی پچھلے دنوں ایک بھائی کو سمجھا رہے تھے, وہ کہنے لگے یار ہمارے باپ دادا کرتے تھے, غلط کرتے تھے. میں تمہارے باپ دادا تہبند پہنتے تھے, تم نے پینٹ پہنی ہوئی. بھائی ہمارے باپ دادا کیا پہنتے تھے؟ ہر صوبے کا مخصوص زیر جامہ ہوتا تھا جو تہبند شکل کا ہوتا تھا. کہیں دھوتی کہلاتا تھا, کہیں کچھ کہلاتا تھا, کہیں کچھ کہلاتا تھا. اور آج بھی پرانے ہمارے جو باپ دادا نانا نانی زندہ ہیں وہ آج بھی پہنتے ہیں. پینٹ شرٹ پہن کے سامنے چوچو بیٹھا کہہ رہا ہے نہیں ہمارے باپ دادا غلط کرتے. بھائی تیرے باپ دادا دھوتی پہنتے, تو کیوں نہیں پہنا ہوا؟ پہن. باپ دادا کی پیروی بھی مطلب کی بات میں ہو رہی ہے, مقصد کی بات میں, ورنہ وہ ان باپ دادا کو سب سے پہلے چھوڑ کے آیا تو. سمجھ رہے ہیں بات کیا نہیں؟ یہی مشرکین مکہ تھا. بھائی آبا تمہارے ابراہیم اور اسماعیل تھے, وہ نعوذ باللہ ننگے ہو کے طواف کرتے تھے. اور واللہ امرنا بہا, اللہ نے ہمیں حکم دیا, اللہ نے حکم دیا خاص طور پہ جبرائیل تمہارے کان میں بول کے گیا. یہ کوئی سند ہے؟ الہامی کتابوں میں کہیں لکھا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں, سمجھے ذرا اس بات. آپ ہندوؤں کا ایک میلہ ہوتا ہے, میں میلے کا نام مجھے نہیں پتا, ڈسکوری پر نیشنل جغرافک پہ ٹیبو کے نام سے ایک پروگرام آتا ہے. اس پہ کسی زمانے میں انہوں نے پوری اس کی وہ 2.5 گھنٹے کی ڈاکومنٹری دکھائی تھی. وہ میلہ ہر سال ہوتا ہے ہندوؤں کا میلہ. اس میلے میں کیا ہوتا ہے, جتنے بھی مذہب پسند و مذہب پرست ہندو جو ہیں, یعنی اپنے مذہب پہ بالکل جس کو کہتے ہیں نا ایکسٹریمسٹ, انتہا پسند, وہ
اپنے جہاں علاقے جن گھروں میں جہاں بھی رہتے ہیں وہاں سے بغیر کپڑوں کے نکلتے ہیں، بغیر کپڑوں کے نکل کے، اور وہ ایک مخصوص ان کے چند مقدس زیارتیں مقامات ہیں، کچھ مندر ہیں، کچھ گھاٹ ہیں، ان پر وہ بتوں کی پرستش عبادت کرتے ہوئے وہاں سے جا رہے ہوتے ہیں۔ سننا ذرا بات بھائی، وہ یورپ والوں نے جب کیا تو کسی کے ذہن میں خیال آیا کہ جب عرب وہ کر رہے تھے، وہ مذہب کے نام پہ کر رہے تھے، دیکھو کم از کم یہ مذہب کے نام پر نہیں ہو رہا، یہ ان کا اپنا جنگلی پن ہے۔ او بھائی، اسی دنیا میں دوسری مخلوق زندہ ہے جو مذہب کے نام پہ کر رہی ہے۔ عبادت کس طرح کر رہے ہیں؟ ننگے ہو کے کر رہے ہیں۔ عیسائیوں کا ایک مخصوص فرقہ ماتم کا قائل ہے، کہتے ہیں یسوع مسیح نے ہمارے لیے صلیب پر جان دی، ہمارے لیے تکلیف اٹھائی، ان کی تکلیفوں کو یاد کرتے ہوئے ہم بھی ماتم کریں گے۔ وہ ماتم کرتے ہیں، جب وہ ماتم کرتے ہیں تو باقاعدہ ان کے مرد ننگے ہو کر خود کو مارتے ہیں، عورتیں الگ مجلس کرتی ہیں ماتم کی، ان کے مرد الگ، وہ سارے ننگے ہو کر خود کو چابک کے مار رہے ہوتے ہیں۔ چابک جس سے ہم گھوڑا چلاتے ہیں نا، وہ چابک کے اپنے آپ کو مار رہے ہوتے ہیں۔ آپ سمجھیں اس بات کو کہ یہ تصور فحاشی کی طرف لے جانے والا، یہ تصور مذہبی ہو یا ثقافتی تہذیبی، کسی نہ کسی طرح شیطان لے کے جاتا ہے، لیکن یقین کر لیجئے ابتدا فوراً نہیں ہوتی۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ رات کو سب سوئے اور صبح اٹھے اور دل میں آیا اب آج تو ننگے ہوتے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یہ ہمیشہ ابتدا یہیں سے ہوئی ہے کہ جب ہم نے چھوٹی موٹی باتوں میں دیوس پن کا مظاہرہ کیا۔ مسند احمد کے اندر حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگ ایسے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت نہ تو ان سے بات کرے گا، نہ ہی ان کو اپنے سائے میں جگہ دے گا۔ ایک بوڑھا زانی، دوسرا ہمیشہ شراب پینے والا، تیسرا دیوس۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول دیوس کیا ہے؟ دیوس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بے غیرت، اردو میں معنی ہوتا ہے بے غیرت۔ پوچھا اللہ کے رسول یہ دیوس کیا ہے؟ تو فرمایا وہ آدمی جو اپنے گھر والوں کے اندر اللہ کی ناراضگی کا کوئی کام دیکھے مگر انہیں روکے نہیں۔ یہ جو دیوسیت ہے، اس کی وجہ سے جب ہم پہلے وہ چہرے کا پردہ گھر کی عورتیں نہیں کرتی، مرد آنکھیں نیچے نہیں کرتے، ہم یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں ابھی تو بچے ہیں، ابھی تو بچے ہیں۔ اب کوئی پوچھے حاجی صاحب تم جب 70 سال کے ہو جاؤ گے اور یہ جا کر پہنچے گا 55ویں سال میں یا 50ویں سال میں، تب تمہارا بچہ نہیں ہوگا، یہ منا کاکا نہیں ہوگا؟ جب بھی تو تمہاری نظر میں وہ بچہ ہی ہوگا۔ وہ بھائی والدین کی نظر میں کب ان کی اولاد جوان بڑی بوڑھی ہوتی ہے؟ وہ تو ہمیشہ ان کے لیے بچے ہی ہوتے ہیں نا یار۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں کہہ دیا کہ 7 سال کی عمر کے ہو تو نماز پڑھواؤ، 9ویں سال میں سختی کرو، اور نوبت تھوڑی بہت مار پیٹ پر آئے تو مار کے پڑھواؤ اور بستر علیحدہ علیحدہ کر دو۔ یہ کیا ہے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو؟ یہ کیا ہے بستر علیحدہ علیحدہ کر دو؟ میں نے کئی مرتبہ اس کو کھول کے بیان کرا۔ سمجھے ذرا اس بات کو کہ کوئی کہے کہ 9 سال کے بچے کو آپ یہ کیا تعلیم دے رہے؟ کیا تعلیم دے رہے؟ 9 سال کے بچے کو چھوڑ 9ویں میں بایولوجی پڑھانا صحیح ہے۔ 9 سے 18 میں کیا ہوتا ہے زیادہ میں زیادہ؟ ڈبل عمر میں بھی چلا جائے اسے بایولوجی پڑھانا مناسب رہے گا؟ ہاں، تو جب بایولوجی پڑھانا مناسب رہے گا تو اس میں کیا ہے؟ بایولوجی میں ہم کن کن چیزوں پہ بات کرتے ہیں بایولوجی پڑھے ہوئے لوگوں کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا مجھے، لیکن سمجھے ذرا اس بات کو۔ بھائی آپ دیکھیں، علم کا سیکھنا اور اس کا ناجائز فائدہ اٹھانا یہ 2 علیحدہ باتیں ہیں۔ نوبل نے ڈائنامائٹ اس لیے تو نہیں بنایا تھا کہ ہم اس سے لوگوں کی جانیں لیں۔ بتائیے، کوئی بھی ایجاد یا کوئی بھی ترقیاتی کام وہ اس لیے تو نہیں ہوتا کہ ہم اس سے انسانیت کو کوئی نقصان پہنچائیں۔ اب یہ تو آپ پر منحصر ہے کہ آپ اس چیز کا جائز استعمال کرتے ہیں ناجائز استعمال کرتے ہیں، شیطان جو پٹی پڑھا دے۔ اس لیے سمجھا ذرا اس بات کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا مردوں کو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھو، تو مطلب کیا ہے؟ آنکھ کان ناک سب بند کرنا ہے۔ آنکھ کان ناک وغیرہ ساری چیزیں جو ہم نے شروع میں پڑھا کہ اللہ کے ممنوع کردہ حرام کردہ باتوں سے آنکھ کان ناک وغیرہ سب چیزیں چھپا لینی ہے۔ نہیں سمجھے بات کو؟
دیکھیں میں انتہائی معذرت کے ساتھ یہ بات کرنے لگا ہوں، ہمارے بپا جانی نے منہ میں کفل مدینہ یعنی پتھر ڈلوا دیا تھا تو سب ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ایسا ہوا تھا؟ لیکن آپ تھوڑا اس فلسفے کو سمجھیں، وہ یہ کہہ رہے تھے ایک چپ 100 سکھ، تول کے بولو، منہ سے بکواس، فضول لایانی باتیں، ہنسانے کے لیے بےہودگی کرنا، اپنا غصہ جتانے کے لیے گالیاں دینا۔ آپ دیکھیں حدیث میں کیا الفاظ ہیں، منافق کی علامات میں ایک علامت یہ بتائی گئی ہے کہ جھگڑے کے دوران گالیاں دیتا۔ بہت تقوی پرہیزگاری والا آدمی بھی غصے میں اپنے آپ پہ کنٹرول نہ رکھتے ہوئے آخرکار کیا ہوتا ہے، وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھے ہو تو کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ، اور لیٹنے سے بھی غصہ ٹھنڈا نہ ہو رہا ہو تو وضو کر لو، کیونکہ غصہ شیطان کی وجہ سے، اور وضو پانی ہے جو کہ اسے ختم کر دے گا۔ یعنی کہ جیسے ہی آپ نے گالیاں دینا شروع کی، ہم سامنے والے کو آرام سے دکھا سکتے ہیں وہ رہا ابلیس، چلتا پھرتا ہے ابلیس، یہ دیکھو، دکھا سکتے ہیں نہیں؟ تو بجائے اس کے کہ وہ جو اللہ نے کہا ان جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، درس میں آخری آیت، پچھلے درس میں آخری آیت یہ پڑھی تھی نا، کیا ہم نے ایمان نہ لانے والوں میں سے کتنے ہی لوگوں کو شیطان کا دوست بنوا دیا۔ بجائے اس کے کہ شیطان کے دوست نظر آئے، وہ حرکتیں کریں کہ جس سے صاف پتہ لگ رہا ہو یہ شیطان کی گیدرنگ ہے، یہ بیٹھا ہوا شیطان، یہ اس کے ساتھ۔ خود کو کنٹرول کریں، یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی، یاد رکھیں اس بات کو، جسے اللہ نے منع کر دیا نا وہ کوئی بات معمولی نہیں، بھلے آج ہم اس کی حکمتوں کو نہیں جانتے ہوں، آج ہم اس کی مضرات سے واقف نہ ہوں، اللہ نے جس بات کے لیے منع کر دیا ہے اس سے رک جائیں، بھلے سوئی کی نوک کے برابر کی کوئی بات۔ جب پہلے دن آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی کو کہا تھا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا، تو یہ تھوڑی بتایا تھا کہ کیوں، اور یہی وجہ ہے کہ ابلیس نے آ کے اسی میں وسوسہ دینے کی کوشش کی تھی نا کہ یوں اور یوں، ہم جو بتایا نہیں تھا اس کو کریدتے نہیں، اور جو بتا دیا گیا تھا جو اللہ کی طرف سے نہیں تھا اسے چھوڑ دیتے۔ یہی تھا امتحان، تو یہی آج ہے۔ آپ کو پردے کی حکمتیں نہیں پتہ، آپ کو نگاہیں نیچے رکھنے کی اہمیت کا نہیں پتہ، آپ زبان کو بند رکھنے کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکتے، اس کی حکمت سے واقف نہیں ہے کہ کیوں تول کے بولنا ہے ورنہ چپ رہنا ہے۔ اور سنیں ذرا بات، فصیح ترین فصاحت تقریر کرتے ہوئے جملوں کا ایسا استعمال کرنا، الفاظوں کا ایسا انتخاب کرنا، اتنے جامع ترین جملے، اتنے جامع ترین الفاظوں کا استعمال کرنا کہ سامعین جو ہے نا ان پر ایک سحر طاری ہو جائے، ایک کیفیت طاری ہو جائے۔ یہ فصاحت ہے کہ سامنے والا اپنے جملوں سے ایک سامنے والوں پہ ایک کیفیت طاری کر دیتا ہے۔ اور بھائی سنو ذرا بات، آپ دیکھیں کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، میں آسان سی مثال دے رہا ہوں آپ کو، حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ جیسے لوگ فصیح نہیں تھے، فصاحت نہیں رکھتے تھے اپنے اندر، یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے منبر رکھواتے تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت بیان کرتے تھے، وہ شاعری جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہے، حقیقی تعریف۔ کیا کبھی ہم نے حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ ہمیں کسی جگہ پر لایانی گفتگو کرتے ہوئے بے موقع بے محل بکواس باتیں کرتے نظر آئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا ہوتی ہیں بے موقع بے محل بکواس باتیں؟ ہوتی کیا ہے؟ سمجھے ذرا بات۔ آپ مطلب انٹرپول میں نہیں تو آپ اس پہ کیوں بات کر رہے ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے واقعے میں کون ملوث تھے؟ بھئی آج کے دور میں سنیں، توجہ سے میری بات سنیں، آج کے دور میں آپ وہ ہو گیا، مسئلہ ختم ہو گیا، زمانہ ہو گیا، اب تو بہت سی اس کے بعد کانسپائریسیز آ گئیں، لیکن آج کے دور میں جب آپ بیٹھ کر یہ بحث کر رہے ہیں کہ اس میں مسلمان ملوث تھے یا نہیں، آپ کا انٹرپول سے تعلق ہے، بھئی کیا حل نکالے گا تو بھائی ساری باتوں کا؟ ایک بات، ایک عام سا آدمی ہے جمہوریت پسند،
اور وہ بیٹھ کر یہ بات کر رہا ہے صحابہ نے خلافت کے معاملے میں صحیح نہیں کیا. آپ کہہ رہے ہو چوچو جمہوریت پسند؟ آپ جیسے کہ تو خلافت لا رہا ہے نا اب اس دور میں, تمہارا موضوع ہی نہیں ہے. تم تو بالکل بھی مت کرنا ہے اس حوالے سے بات. کچھ بات آ رہی ہے تمہارا کرنا تو بالکل نیا نہیں ہے, کیونکہ کیا نتیجہ لاؤ گے تم اس کے بعد سوائے اس کے کہ تم اپنے جمہوریت کے پاپے مزید کھلاؤ گے خلافت سے بدزن کر کے. سمجھے بات کو یا نہیں؟ اسی طریقے سے سننا, میں آپ کو بتا رہا ہوں انگلینڈ جیتے گا, چھوڑ دو تیرے پیسے لگے ہوئے. بھئی آپ اسپورٹس مین ہو, کرکٹ کے شائقین میں سے ہو, شوق, چلو آپ بات کرو, بات سمجھ. عام جب آدمی کام کاروباری والے آدمی ہو, دیندار آدمی, 5 ٹائم نمازی, بس ابھی ایک کرکٹ کا ایک دور چل نکلا, اب آپ بھی بیٹھ گئے ٹی وی کے آگے, وہ فرسٹریشن ہے کہ ہر بندہ بات کر رہا ہوتا ہے تو میں بھی کروں. اب کیوں کروں؟ خود کو لا یعنی پن سے بچاؤ, فضول بکواسوں میں مت پڑو. جو آپ کے کرنے کے کام نہیں ہے وہ نہیں کرو, جو آپ کے کرنے کی باتیں نہیں ہیں وہ نہیں کرو. اپنا وقت تعمیری چیزوں میں لگاؤ, تعمیری باتوں میں لگاؤ, تعمیری باتیں کرو. جتنی بساط ہے اپنی علمی, استعدادی, مالی, شخصی, عمری, تجرباتی طور پہ جتنی بساط ہے اس کے مطابق بات کرو نا. عورتوں کے مسائل ڈسکس ہو رہے ہیں, کیوں؟ تجھے مستقبل میں بننا ہے, قانون پاس ہوئے, تجھے مستقبل میں کوئی آپریشن کرانا ہے کیا؟ نہیں. تو کیوں کر رہا ہے بات؟ ہاں اگر تو اس لیے کر رہا ہے, ماں بہنوں کے مسائل ماں بہنوں کو سکھانے سمجھانے ہوتے ہیں, تو وہ کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے, بھائی بہن کو تربیت دیتا ہے, یہ والی بات ہے. ایسا ہے تو بھائی اکیلے میں بیٹھ کے کسی عالم سے سیکھ سمجھ یا پڑھ سیکھ, جا کے گھر پہ سنا سمجھا. یہ مردوں کی گیدرنگ میں بیٹھ کے کرنے کی باتیں کیوں؟ سمجھے ہو؟ لا یعنی باتوں سے, فضول بکواسوں سے. ابھی ہم نے بیہودہ باتوں کی طرف تو توجہ ہی نہیں کی ہے, وہ تو الگ ہی ایک چیپٹر ہے. لیکن جو فضول باتیں ہیں, بکواس, 2.5-3 گھنٹے بیٹھ گئے, وہ والی پارٹی کا لیڈر صحیح ہے, یہ والی پارٹی کا لیڈر صحیح ہے. ابے تو معاف کر دے, تیرے اچھا چل ٹھیک ہے, کون سا صحیح ہے یہ, اور فرض کرو کہ وہ وزیر نہیں بنا, پھر کیا کر لے گا؟ جو نیا والا ہوگا اس کو اتار پھینکے گا, اس کو چڑھائے گا کرسی پہ. تو نہیں نا, نہیں ہے تیری اوقات, نہیں ہے تیری بساط. کیوں ایک دوسرے کے اوپر جذباتی ہو رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کے درمیان دڑاڑے پیدا کر رہے ہو؟ کیوں ان باتوں پر ایک دوسرے سے دستوں گرے باں ہو رہا؟ سمجھے ہیں کچھ بات کو؟ لا یعنی فضول بکواسوں سے پرہیز کریں. میں آپ کو بتا رہا ہوں ڈالر اوپر کیوں جا رہا ہے, بتاؤ. آ گیا, پتہ لگ گیا یوں جا رہا ہے. کیا یہودی پیچھے ہیں اس کے؟ ایک تو ہمارے یہاں اگر یقین کریں دہی بھی کھٹا نکلا ہے تو یہودی پیچھے ہوتا ہے. نہیں سمجھا بھائی؟ ٹھیک ہے, لیکن وہ کوئی ایسی بھی مافوقل فطرت مخلوق نہیں ہے کہ ہر کانسپائریسی کے پیچھے ہو گئی یہودی. ایسا بھی نہیں ہے یار بھائی. کئی جگہ تو کچھ دوسرے بھی ہیں دنیا میں, اور کوئی ہو نہ ہو سب سے بڑے والا ہے. میں دنیا میں کیلے بیچنے تھوڑی آیا, ابلیس. اس لیے اس بات کو سمجھیں, اپنے آپ کو تعمیری چیزوں کی طرف لگائیں. اللہ رب العزت نے فرمایا, قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے, ان اللہ لا یامر بالفحشاء, اللہ بے حیائیوں کے احکامات نہیں دیتا. اللہ بدگوئیوں کے, بکواس باتوں کے احکامات نہیں دیتا. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تو اللہ کے اوپر ایسی باتیں کر رہے ہو کہ جس کو تم جانتے نہیں. ایک تفصیل ہم اس کی پڑھیں گے, ٹائم زیادہ ہو گیا. ایک تفصیل اس کی ہم پڑھیں گے, اگلا درس اسی سے شروع کریں گے. صرف ایک اشارہ دے رہا ہوں میں, یہ ادب سمجھتے جائیں. اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون, تم اللہ پر ایک ایسی بات کر رہے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. پتہ یہ لگا دین کے اس معاملے پر بات کریں جس کا آپ کے پاس علم ہے. جس بات علم نہیں ہے نا, تو جب تک علم نہیں ہے خاموش ہے. آپ اندازہ کریں علماء سلف, ہمارے اہل سنت کے علماء شروع زمانے سے جب یہ کہتے آئے کہ صحابہ کے اختلافات میں خاموش رہیں, تو یار لوگوں نے اس پر ابھی جدید دور میں یہ پروپیگنڈا کیا ہے, یہ حق بات چھپاتے ہیں.
اللہ تو کہہ رہا ہے، صحابہ کی بات ہی نہیں، اللہ تو کہہ رہا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، بلکہ یہ بھی چھوڑے، اللہ نے تو دوسرے مقام پر یہ فرمایا ولا تقف لیس لک بہ علم، اس بات کے پیچھے مت پڑ جس کا تجھے علم نہ ہو۔ یہ تو صحابہ کی تو بات ہی نہیں ہے، یہ ہے ہی ادب۔ کوئی مسئلہ ہو، توحید ہو، تقدیر ہو، آخرت ہو، رسالت ہو، صحابیت ہو، نماز روزہ حج زکوٰۃ ہو، کوئی بھی چیز ہو، تمہیں نہیں پتا خاموش، سیکھو پھر بات کرنا۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری ایک غلط بات کی وجہ سے کئی لوگ گمراہ ہو جائیں، کیونکہ تو گمراہ ہے ہی، انہیں بھی اپنے ساتھ گمراہ کرتا ہے۔ ابلیس ہر جگہ حاضر نہیں ہے، نہ ہو سکتا۔ ابلیس ہر جگہ حاضر ہو ہی نہیں سکتا، اس کی صفت ہی نہیں، اسے ایک جگہ سے دوسری جگہ کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے۔ نہیں سمجھے؟ ابھی تو نئی بس سروس بھی شروع ہو گئی ہے، سنے ذرا بات کو، اب تو اور آسانی ہوگی، اسے بھی ہوگی ہمیں بھی ہوگی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہاں پر یہ آپ دیکھیں، خود کر کے ابلیس، یعنی ابلیس سب کو نہیں بہکاتا، اس کے کارندے ہوتے ہیں، وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، خود کر کے ابلیس صرف دو کے پیچھے لگتا ہے، ایک 5 وقتہ نمازی کے اور دوسرا عالم کے۔ ایک 5 وقتہ نمازی کے، دوسرا عالم کے۔ 5 وقتہ نمازی کے کیوں؟ کہ اللہ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، اور ابلیس انہی دونوں باتوں کی طرف لگاتا ہے۔ نماز ڈھال بن گئی نا، وہ اس ڈھال کو پہلے توڑتا ہے۔ 5 وقتہ آپ دیکھیں، روزے دار کو اتنی مشقت نہیں ہوگی، یار مجھے طریقے میں مسئلہ ہو رہا ہے، یار وہ میں بھول جاتا ہوں، یار مجھے وسوسے آتے ہیں، یار وہ مجھے پیشاب کے قطرے آتے ہیں، مجھے فلانا ہو جاتا ہے، مجھے یہ ہو جاتا ہے، میرے کپڑے نہ پا کے، میرا فلاں ہے، میرا یوں ہے، میرا ٹائم نکل گیا، میں اس ٹائم اٹھ نہیں پاتا۔ روزوں کے لیے پھر اتنے مسئلے نہیں نکلتے، زکوٰۃ کے لیے نہیں، قربانی نہیں نکلتے، سب سے مسئلے نماز کے لیے نکلتے ہیں۔ کیوں نکلتے ہیں؟ کیونکہ ابلیس اسے نماز سے توڑنا چاہتا ہے کہ 5 وقتہ نمازی بنا، میرے حصار سے باہر نکلا۔ اور عالم کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ گمراہ ہوا تو اس کے پیچھے خلقت ہوتی ہے، خود بخود وہ خلقت بھی اس کی اندھی پیروی میں گمراہ ہو جائے گی۔ اور سنیں ذرا بات کو کہ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا وہ تو عالم کے لیے کہا ہے، یعنی کہ یہ بتایا کہ شیطان جو ہے وہ یہ خود کر کے ان دو کے پیچھے لگتا ہے، لیکن جو عالم ہی نہ ہو، جو عالم ہے اس کے تو پھر ابلیس یہ پڑھ لے، یہ بتا دے، یہ کر لے، وہ کر لے، ہیں جو عالم ہی نہ ہو۔ مثال کے طور پر ابلیس کے پاس چھوٹا والا کرندہ کو پہنچا، وہ جہلم میں ایک ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ مجھے بھی ڈکٹیشن دیتا ہے، بے میرا کوئی کیلیبر ہے کیا میں اس کو جا کر دوں گا ڈکٹیشن؟ اس کی حیثیت ہے تو جا کے پڑھا دے۔ اور حضرت صاحب بھی کچھ اسی طرح بول رہے ہوتے ہیں، نہیں بول رہے ہوتے، میں کوئی ان کا سامنا کروں گا، ہیں وہی ادا نہیں ہے، وہی والی ادا نہیں ہے۔ ہمیں تو سلف نے بتا دیا، وہ خود کر کے علماء کے پیچھے لگتا ہے، وہ ایسے ارے گرے نتھو خیروں کے پیچھے تو ابلیس بھی نہیں لگتا، چھوٹے موٹے کارندے لگتے، تو جا تو ہی کر کے آ جا، تو ہی بتا کے آ جا، اس حدیث کا یہ مطلب ہے۔ پھر دیکھ اس کو، دیکھو کہ طوطے کی طرح بولے گا، دیکھیے ابلیس ہوئے بیٹا، ہاں شاباش بیٹا کرے جا دو، تو لگا رہے جہلم والے 4 لڑکے کام پر لگے ہوئے، کچھ سمجھے ہیں بات کو یا نہیں سمجھے؟ صرف بتانے کا مقصد ہے، اللہ کہتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے نام سے وہ بات مت کرو جس کو تم جانتے، جس کا تم علم نہیں رکھتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تکذبوا عنی، میرے نام پر جھوٹ نہیں بولو، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے ذمے ایسی بات لگائی جو میں نے نہیں کی، اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا۔ اب آپ دیکھیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے کسی نے ایک حدیث کا، خطیب بغدادی نے الکفایہ کے اندر روایت درج کی ہے، ان سے کسی نے جو ہے وہ ایک روایت کے بارے میں پوچھا، اب اچانک سے جو نا وہ کانپنا شروع ہو گئے، گھبرانا شروع ہو، پسینے پسینے ہو گئے۔ وہ کہا حضرت کیا ہو گیا؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا اس جیسا کچھ، اللہ مجھے معاف کرے۔ سمجھے نہیں بات؟ سنی اس کی، یہ تو ہے، یہ آئیڈیا تو ہے کہ ہاں یہ فرمان نبوی ہے، یہ حدیث ہے،
لیکن خود اس پر ضبط نہیں رکھتے, خود نے پڑھی بھی نہیں ہے, خود جانتے نہیں ہیں, گھبرا گئے, ڈر گئے, کانپ گئے. اب کہہ کیسے رہے کہ ہاں یہ حدیث ہے, یہ اس سے ملتی جلتی کوئی بات ہے, اللہ مجھے معاف کر. منسوب کیا اللہ کے رسول کی طرف؟ ہاں اللہ کے رسول کی حدیث ہے مفہوماً, ایسی کوئی بات منسوب کی اللہ کے رسول کی طرف, ایک دم کانپ گئے اللہ کی طرف, اللہ کے رسول کی طرف انتساب کرنے میں. ہمارا والا کوئی بھی اچھی بات دیکھی, اللہ کے نبی نے فرمایا, علی نے فرمایا, فلاں نے فرمایا. بے اللہ کے بندو, اللہ اور اس کے رسول کے نام پر وہ بات کبھی نہ کرو کہ جس کا تمہیں علم نہیں. اور ویسے بھی عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ مسلمات کے خلاف تو جب بھی کوئی بات آ جائے اس کو کبھی ایک کان سے دوسرے کان میں اس وقت تک نہیں پہنچانی چاہیے جب تک اس کی تحقیق نہ ہو جائے. مثال کے طور پر دنیاوی اعتبار سے دیکھ لیں, اگر ایک مذاق کرنے والا ایک آدمی, ہم سب بیٹھے ہیں, دوڑتا اندر آ جائے اور آ کے کہ حیدر چوک کے اوپر وہ لمکا والے کے ٹھیے پہ دھماکہ ہو گیا, ارد گرد کے سب بندوں کے پر کھچ چھوڑ گئے, اسے کچھ نہیں ہوا. چونکہ وہ مجلس کیسی چل رہی ہے تو ان میں سے کوئی سنجیدہ بھائی تو اس کو پکڑ ہی لے گا اور الگ باہر لے آ کے اس کو کہے گا بے شرم تو نہیں ہے, بکواس باتیں فضول جو بھی آگے منہ سے بک دیتا ہے تو جھوٹ بول دیتا ہے. اتنی دیر میں پیچھے سے ایک ہو رہا ہے اور اس نے, وہ سنجیدہ, سب جانتے ہیں سنجیدہ آدمی ہم, اس نے آگے گیا ایسے سے واقع ہو, اور ٹھیلے والے وہ لمکا لے وہ کچھ بھی نہیں ہوا. اب ہمیں یقین آئے گا. ایسے ہی مسلمات کے خلاف ایک دم بات سمجھ میں آتی, بم جس ٹھیلے کے نیچے پھٹا تو پہلے تو اسے نقصان ہونا, یہ مسلمہ بات ہے. مسلمات کے خلاف, مسلمات کے مطابق بات ہوگی, آدمی اس میں کوئی زیر زبر پیش آگے پیچھے نہیں کرتا. ہاں ٹھیک ہے, 5 نمازیں ہیں, نمازیں کتنی ہیں؟ 5 وقتوں پر ہے, یہ بھی ٹھیک ہے, کرے گا کوئی اس میں کوئی مسئلہ؟ مسئلہ تو جب ہوگا جب کوئی آدمی یوں کہتے ہیں 5 نمازیں 3 وقتوں میں. اب دماغ ٹھنکے گا نا, یہ کون سی لایا بھائی کہ نمازیں 5 ہیں 3 وقتوں میں, کون سی لایا؟ سمجھے بات کو نہیں؟ ظہر کی جماعت کے ساتھ تو 4 رکعتیں ہیں, اور اگر کوئی 5ویں بتا دے تو یہاں ماتھا ٹھنکے گا نا کہ یہ کون سی لایا بھائی تم. تو سمجھے مسلمات کے خلاف تو ویسے ہی بس, لیکن اگر مسلمات کے خلاف بات آ جائے, طالب علم ہونے کا بھی تقاضا یہ ہے, آدمی اس کو روک دے, خاموش, نہیں چھوڑ دو. کیوں سن تو نہیں بھائی, خاموش, بس ٹھیک. کیوں بھائی میں نہیں جانتا اس بارے میں کیا بات کروں تیرے سے, اور تمہیں پتہ نہیں, تم بھی سن کے آگے بتا رہے. یا پھر ایک طریقہ, آؤ تحقیق کر لیتے ہیں. ایسے ہی کورونا وائرس نہیں ہے, کورونا وائرس ہے. اینڈ کیا نکلا تھا؟ ہے والوں نے اپنی تحقیق کی تھی اور نہیں والوں نے. اور ایک ان کے درمیان میں ایک اور بھی مخلوق تھی جو کہہ رہی تھی جنات ہیں. بہت بڑا قبیلہ اتر کے آیا, نہیں سمجھ رہے؟ اب بتائیں آپ, تو ہم نے تو تینوں گروہ دیکھے. اس لیے میرے بھائی اپنے آپ کو فحاشی, بے حیائی, لا یعنی فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچایا کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کو 2 نعمتیں اللہ نے ایسی دی ہیں جس کی بنی آدم کو قدر نہیں ہے, ایک صحت اور دوسری فراغت. یہ جو ہماری فراغت ہے نا, ہم 2.5 3 گھنٹے موبائل کو اسکرول کر رہے ہوتے ہیں. بھائی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ سوشل میڈیا استعمال کرنے والے آدمی ہیں, آپ باخبر رہنے والے آدمی ہیں, بہت اچھی بات ہے. لیکن کیا اس کے بعد کیا ہوگا؟ آپ ملک کی کو خارجہ پالیسی بناؤ گے, اندرونی پالیسی نہیں. ابے تو اتنی معلومات کیوں حاصل کر رہا بھائی؟ کیا کرے گا تو اس کے بعد؟ کالے شیشے والی گاڑی لے جائے گی, کیا فائدہ ہوگا؟ چھوڑ دے, وہ بات کر جو کرنے کی. تو بتا آج اسٹاک مارکیٹ کا ریٹ کیا تھا, ڈالر کہاں پہنچا, سونا, معیشت کی باتیں کر. تو کاروباری آدمی ہے تو معیشت کی باتیں کر لیں, کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے. لے آؤ کوئی سا بھی وزیر اعظم لے آؤ, 3 مہینے بعد نہیں خود کو کوس رہے ہو تو بات کرنا, یہ تو طے شدہ بات. کیونکہ مسئلہ اس بیچارے کہ آنے یا فلاں آئے گا یا فلاں جائے گا سے نہیں ہے, مسئلہ ہے پوری دنیا کے, کورونا کے بعد پوری دنیا کے معیشتی حالات سے. جن کی ان حالات پہ نظر ہے وہ ان لایانی فضول بکواسوں میں پڑتے نہیں ہیں. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.